لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت رات ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ساری دنیا دن بھر کی تھکان کے بعد اپنے دل، دماغ اور جسم کو نیند کے ذریعے سکون دے رہی ہوتی ہے اور اگلے دن کے لیے پھر سے چارج اور ریفریش ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ان راتوں میں کچھ راتیں ایسی بھی ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت دوسری راتوں کے مقابلے بہت زیادہ ہے، اور ان راتوں میں شب برات اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرواتا ہے اور جنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ایسی برکت والی رات میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ثواب کئی گنا ملتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کی نحوست بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہم شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شب قدر اور شب برات میں کیا فرق ہے۔ شب برات گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ شب قدر یہ رات عام طور سے رمضان میں ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کی قدر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے اور بندے کا اللہ کے یہاں پرموشن ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات میں کون سے 6 کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ دوستوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رات میں جاگیں یا نہ جاگیں، لیکن کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس سے ہمیں رات کی فضیلت کا کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ لیکن اگر رات بھر جاگیں اور خوب نفل نمازیں پڑھیں لیکن جب فرض ادا کرنے کا وقت آیا تو سو گئے تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا۔ دوستوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھلے عبادت اور نیکیاں کم کریں لیکن گناہ نہ کریں۔ جیسے اگر کوئی بندہ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہوں سے بالکل نہیں بچتا تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک سوراخ والے گلاس میں پانی لینا، کہ اس میں پانی تو لے لیا لیکن سوراخ کی وجہ سے سارا پانی گر گیا اور گلاس خالی کا خالی ہی رہا۔ اسی لیے گناہ کم سے کم کریں تاکہ جو بھی نیکیاں آپ کی جھولی میں آئے وہ باقی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ عبادت ضروری نہیں ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، توبہ و استغفار کرنا۔ اس رات میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور رو رو کر اللہ سے توبہ کریں۔ کیا معلوم کہ یہ کس کی آخری شب برات ہو، تو اس سے پہلے کہ اللہ سے ملاقات ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نمبر 4، تمام مسلمانوں اور اپنے لیے دعا کرنا۔ دوستوں، جب دعا کرنے لگیں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، بلکہ اللہ کی شان کو دیکھیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنا دے دیتا ہے کہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے پھر بھی بچ جائے۔ اسی لیے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی۔ نمبر 5، ہماری پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ دوستوں، جب بھی ذکر کیا جائے اور اس میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
दुरूद व सलाम ना पढ़ा जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि उन पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए और अपने दिल में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ताज़ा रखा जाए। नंबर 6, 15वीं शाबान का रोज़ा रखना। दोस्तों, दुआ, दुरूद और इस्तग़फ़ार के बाद एक बहुत ही अहम इबादत जो 15 शाबान के लिए बहुत ही ख़ास है वो है रोज़ा रखना। यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अपने आमाल नामे में एक रोज़ा लिखवा लेना बहुत ही अक्लमंदी की बात है। दोस्तों, कुछ सवाल हमारे जहन में बार बार आते हैं जिन्हें जान लेना ज़रूरी है। नंबर 1, कितनी देर जागना चाहिए? दोस्तों, लोगों के जहन में ये बात चलती रहती है कि पूरी रात जागना है, चाहे इबादत हो या खुराफात, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बल्कि जितनी देर आप चुस्ती के साथ इबादत कर सकते हैं करें। उसके बाद आप सो जाएं, फजर के वक्त उठकर तहज्जुद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी रात जागते रहें और इबादत तो कम हुई लेकिन चाय नाश्ते और दुनियावी बातें ज़्यादा हुई तो याद रखिए मस्जिद अल्लाह का घर है और उसके अंदर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ रहना ज़रूरी है। अगर मस्जिद में भी हम सीरियस ना हो सकें तो कहाँ जाकर होंगे। इसीलिए पूरी दिलचस्पी के साथ इबादत में मशगूल हो जाइए। नंबर 2, क्या इस रात में कोई ख़ास नमाज है? दोस्तों, इस रात में कोई ख़ास नमाज नहीं है। बेहतर है कि अपनी छूटी हुई नमाज़ों की कज़ा कर लें जिससे उन नमाज़ों के छूटने का बोझ जो सर पर है वो उतर जाए। लेकिन अगर नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सलातुत तस्बीह नफल नमाज पढ़ लें और इसके अलावा 2-2 रकात करके जितनी भी नफल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत, तस्बीह और दीन की वो बात जो पहले से पता नहीं थी उसको सीख सकते हैं। नंबर 3, सलातुत तस्बीह नफल नमाजें जमात के साथ पढ़ें या अलग अलग? दोस्तों, नफल नमाजें जमात के साथ नहीं बल्कि ये अलग अलग ही पढ़ी जाती हैं और ये जहाँ तक हो सके लोगों से छिप कर ही की जाती हैं। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। दोस्तों, इसीलिए अगर आप अपने घर में रहकर ही इबादत कर सकें तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं, क्योंकि बंदा अपनी इबादत को सिर्फ अल्लाह को दिखाए, दूसरे बंदों को नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बनाए और ईमान की हालत में अपने पास बुलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नूरे बयान को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।